امام ابو نعیم احمد ابن عبداللہ اصبہانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ 430 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 5ویں صدی۔ ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، عربی میں ہے۔ یہ کتاب بڑی اہم ہے۔ یہ حدیث کی کتابیں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، یہ سیاہ ستہ، جس طرح ان کتابوں کو دنیا کے اندر شہرت حاصل ہوئی ہے، اسی طرح امام اصبہانی رحمہ اللہ کی اس کتاب حلیۃ الاولیاء کو شہرت حاصل ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر یہ بڑی پڑھائی جاتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے، بڑی لمبی کتاب ہے۔ اس کی 8ویں جلد میں انہوں نے ایک بزرگ کا حوالہ نقل کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ، بڑے ولی اللہ آدمی، بڑے عالم آدمی، اور بڑے حق گو تھے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے تذکرۃ الاولیاء میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ تاتاریوں نے، جو تاتاری بڑے طوفان اور ظالم گزرے ہیں، انہوں نے ان کو شہید کر دیا تھا، ان کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ بڑا ان کا نام حاتم تھا اور اسم کے لقب سے وہ مشہور ہو گئے تھے۔ اسم کا معنی ہوتا ہے بہرا ہونا، جو کانوں سے نہیں سنتا۔ وہ حقیقت میں بہرے نہیں تھے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔ کیونکہ نیکی کی بات کرنا چاہتا ہوں تو انہی کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ بڑے بزرگ آدمی تھے۔ ہمارے ہاں ان باتوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ دینی مسئلہ، اپنے وقت کے بڑے امام تھے، عالم تھے، متقی، پرہیزگار، بڑے صوفی۔ وہ جب ان کے پاس بیٹھی خاتون مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، تو اتفاقاً خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوگی۔ یہ ایک انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عوارضات لگائے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام آدمی خود کرتا ہے اس کام پر دوسروں پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ کہ ہوا کا خارج ہونا سب کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی پیچھے ہے، اور کسی جیسے ایسے اتفاقی ایسے مجلس میں بھی ہو جاتا ہے، تو ٹھٹھا اور مذاق اور تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔
اس خاتون کی ہوا خارج ہو گئی اور آواز کے ساتھ ہوئی، اس پر وہ بہت سخت شرمندہ ہوئی کہ مجلس کے اندر اور اس طرح حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ بڑے دانا آدمی تھے. جب انہوں نے کہا کہ اپنا مسئلہ پوچھو کیا ہے، وہ عورت شرمندگی کے ساتھ بول نہیں رہی تھی. تو انہوں نے مصنوعی طور پر اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا کہ اس خاتون کو مخاطب کر کے اونچی آواز سے بولو، مجھے کوئی سن نہیں رہا. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، وہ بلند آواز سے بولو نا. وہ عورت جو ہے اس کو خوش ہو گئی کہ ان کو مطلب ہے کہ میری ہوا خارج ہونے کی آواز نہیں آئی. چلو خوش ہو گئی، اطمینان ہو گیا اس کا. اب اس نے اپنا مسئلہ پوچھا. جب وہ خاتون چلی گئی تو اس خاتون کی اس معمولی سی بات کو اور اس کی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کیا جیسے وہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں. آسان کہ اگر میں نے اب جو ہے اپنے آپ کو صحیح ظاہر کیا تو اس خاتون اپنے ذہن میں کیا سوچے گی اور اس پر کیا اثر ہوگا. وہ ساری زندگی ایسے جیسے بہرے رہے. اس نام سے، اصم کے نام سے، بہرے کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ ایک نیکی، اس قسم کی نیکی کو تو ہم آج کل تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر ایسا کوئی ہو جائے فوراً سارے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے اور ٹھٹھا کریں گے، تمسخر اڑائیں گے. حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے ممانعت فرمائی ہے. ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے تو ان کی اہلیہ بھی بہت اللہ کی ولیہ تھیں. ان سے کہنے لگے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں. اس زمانے کا سفر بھی ایسے ہوتا تھا، پیدل، اونٹ پر، گدھے گھوڑے پر، مہینوں لگ جاتے تھے. سفر کے لیے جا رہا ہوں. وہ اپنی بیوی سے پیچھے یہ گھر میں مشورہ کر رہے تھے کہ پیچھے تمہارے لیے کتنا خرچہ چھوڑ کر جاؤں. میرے سفر سے واپسی تک تمہیں کتنا خرچہ درکار ہوگا، کتنا چھوڑ جاؤں. جب بڑے لوگوں کی صحبت خواتین کو حاصل ہوتی ہے تو وہ خود بھی بہت بڑی سوچ کی حامل ہو جاتی ہیں. انہوں نے، ان کی اہلیہ نے ان کو جو جواب دیا وہ بڑا عجیب جواب تھا، چوٹ مارنے والا جواب تھا. اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، میرے لیے ساری زندگی کا بندوبست کر دیں. راشن اتنا ڈال جائیں کہ جو ساری زندگی مجھے کفایت کر جائے. انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری زندگی کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اور اتنا راشن میں کہاں سے تمہاری زندگی کا مجھے پتہ نہیں. تو اس خاتون نے کہا کہ اگر آپ اس معاملے میں بے اختیار ہیں تو پھر آپ میرے رزق سے بھی بے فکر رہیں
کیونکہ جس نے زندگی دینی ہے اس نے رزق بھی دینا ہے، وہ میرے رزق کا بھی بندوبست کرے گا۔ بڑے پائے کے ولی اللہ گزرے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، ان سے 33 سال تعلیم حاصل کی ہے، بڑی معرفت کی باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ میں آپ کو نیکی کی ان 5 باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی خلاصے کے طور پر پیش کیا۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں، شریعت اسلامیہ میں موجود ہیں، مستقل تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں، لیکن انہوں نے خلاصے کے طور پر ان کو بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جنہیں امام اصبہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کی 8ویں جلد میں نقل کیا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے فرمایا، العجلۃ من الشیطان الا فی 5، جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، لیکن 5 مواقع ایسے ہیں کہ وہاں جلد بازی کرنا شیطان کا کام نہیں ہے، وہاں جلد بازی کرنی چاہیے۔ شیطان جو ہے وہ برائی کے کام میں بڑی جلدی کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ نیکی کے کام میں اس طرح وسوسے ڈال کر وہ وہاں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو جلد بازی شیطان کا کام ہے، ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، لیکن 5 مواقع ایسے ہیں وہاں جلد بازی شیطان کا کام نہیں ہے بلکہ شریعت کا حکم ہے، وہاں جلدی کرنی چاہیے اور وہاں سبقت کرنی چاہیے۔ وہ 5 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، پہلی بات، اطعام الضیف اذا نزل، جب کسی کے پاس کوئی مہمان آ جائے اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے، یہاں تاخیر نہ کرو، سوچتے رہو، مہمان آیا ہے اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمانا ہے، اکرم الضیف، مہمان کی عزت کرو۔ اور فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔ پہلے دن اس کو بہت اچھا کھانا کھلانا چاہیے، دوسرے دن پھر تیسرے دن۔ مہمان کے لیے بھی تعلیم ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، اس سے میزبان کی پتہ نہیں حالت کیسی ہے، کیفیت کیسی ہے، اس پر بوجھ نہ ڈالے۔ تو مہمان جب کسی کے پاس اتر آئے، داخل ہو، تو اس کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ دوسری بات،
وتدفین المیت اذا مات، جب کوئی فوت ہو جائے، یہ تو ہر گھر میں ہوگا، اس کی تجہیز و تکفین کے اندر جلدی کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ اس کو جلدی اپنے مقام تک پہنچا دیں۔ اس میں بہت کوتاہی کی جاتی ہے، کئی دن تک میت کو رکھا جاتا ہے، میت میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور سارے خاندان کے لوگ اور محلے کے لوگ اور قرب و جوار کے لوگ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے حکم یہ آیا ہے کہ جب کوئی میت آدمی فوت ہو جائے اس کی تدفین جلدی کر دینی چاہیے۔ اور تیسری بات جناب رسول اللہ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے یہ فرمائی تزویج البکر اذا بلغت، دوسرے نسخے میں یہ الفاظ دوسری طرح بھی آئے ہیں، وتزویج البنت اذا ادرکت، جب کوئی لڑکی جوان ہو جائے، بیٹی بالغ ہو جائے، اس کی شادی جلدی کر دینی چاہیے۔ یہ بڑا اہم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں، بچی جوان ہو تو جلدی شادی کرو۔ آج کل معاشرے میں خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں اسی کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ اپنے اپنے گھروں کے مفادات ہیں اور ان کی وجہ سے کہیں بچوں کو لیٹ کیا جا رہا ہے، کبھی بچیوں کو لیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے جب بچہ بالغ ہو جائے اس کے بعد کوئی عارضہ نہیں ہے، ان کی شادی نہیں کی جاتی تو والدین گناہگار ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہوں گے وہ ماں باپ بھی پکڑے جائیں۔ آج کل زیادہ تر خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، سارے والدین روتے ہیں بعد میں، جی انہوں نے اپنی مرضی سے کر لی ہے، جب تم نہیں کرو گے تو اپنی مرضی سے تو کریں گے۔ ہمیں پسند نہیں ہے، پھر طلاقوں پر آتے ہیں، پھر مسائل کی طرف آتے ہیں۔ یہ اپنے ٹائم پر کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے یہ فرمائی، وقضاء الدین اذا وجب، انسانی معاشرت کے اندر لوگ ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے۔ جب انسان کے پاس مال آ گیا ہے، پیسہ آ گیا ہے، تو سب سے پہلے قرض کو ادا کرے۔ اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں سے قرض لے لیا جاتا ہے اور پھر دینے کے اندر اس کی لکیریں نکالی جاتی ہیں، اسی وجہ سے کوئی دیتا نہیں۔ اس کی خرابی کی وجہ ہم لوگ خود ہیں۔ اس پر میں ایک آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ، فضائل اعمال والے، انہوں نے اپنی آپ بیتی کے اندر ایک اپنے ماموں کا ایک واقعہ لکھا ہے جو لطیفہ نما ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اپنے قرب و جوار والوں کے لیے اور اپنے جو بچے تھے ان کو سب کو کہ تمہیں پتہ ہے کہ قرض
حسنہ کسے کہتے ہیں؟ سب نے جو تعریف تھی اس کی بتا دی کہ کسی کو جو ہے ضرورت مند کو قرض دے دینا تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے، اور پھر ضرورت پورا ہونے کے بعد واپس دے دے، اس میں نیکی ملے گی، صدقہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی قرض دے اور پھر اس کی مدت جو کہی یا 2 مہینے کے بعد دے دوں گا، وہ جب اس کے پاس لینے کے لیے جاتا ہے تو آگے سے اس کو ہنس کر دکھا دے۔ قرض حسنہ نہیں، یہ حسنہ ہے، آگے سے ہنس کر دکھا دے گا، اس طرح اس کو ٹال مٹول کر دے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ قرض جس سے لیا ہے اس کو جلدی لوٹاؤ۔ اور 5ویں بات حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، وَالتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ اذا اذنب، دوسرے نسخے کے اندر اذا وقع، یہ الفاظ ہیں۔ گناہ سے جلدی توبہ کرو۔ جب کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کسی گناہ میں پڑ گئے ہو، تو یہ مت سوچو کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ پتہ نہیں، ایک گھڑی کا بھی پتہ نہیں ہے انسان کو، یہ ابھی بات کر رہا ہے، یہ بات بھی ختم ہوگی کہ نہیں۔ اللہ کا حکم بھی ہے، جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی جو ہے اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، اس کی تلافی کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے گناہ ہوا ہے تو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جلد بازی ویسے تو شیطان کا کام ہے، لیکن 5 مقام ایسے ہیں جن میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے، اور یہ 5 مقام وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کے کاموں میں سبقت